बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यबक़ मिनन नुबुव्वति इल्लल मुबश्शरात क़ालू या रसूलल्लाह वमल मुबश्शरात क़ाल अर्रुया अस्सालिहा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रुया अस्सालिहतु जुज़्उम मिनन नुबुव्वह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में बेशुमार अपनी कुदरत के मज़ाहिर पैदा फ़रमाए हैं, जिनको इंसान अपनी ज़िंदगी में जीते जी अपनी सर की आँखों से उनका मुशाहदा करता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका मुशाहदा इंसान सोने की हालत में ख्वाब में करता है। ख्वाब क्या है, इसके बारे में हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो इफ़रात का शिकार हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तफरीद का शिकार हैं। जो लोग इफ़रात का शिकार हैं वो ये कहते हैं कि ख्वाब की कोई हकीकत ही नहीं है, और जो लोग तफरीद का शिकार हैं वो ख्वाब को इस दर्जा अहमियत देते हैं कि ख्वाब में जो कुछ देखते हैं उसको ज़िंदगी में करना भी ज़रूरी समझते हैं, और बसा औक़ात ख्वाब की ताबीर के पीछे इतना पड़ जाते हैं कि वो ज़रूरियाती ज़िंदगी से भी गाफिल हो जाते हैं, और जो कुछ उनको ख्वाब की ताबीर में बताया जाता है वो उसको बिल्कुल सही और ज़रूरी समझकर अमल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस्लाम ने हमेशा की तरह तमाम तर चीज़ों के साथ साथ ख्वाब के बारे में भी एक मुअतदिल रास्ता बतलाया है, और ख्वाब के बारे में भी इस्लाम में बिल्कुल वाज़ेह और सरीह तालीमात मौजूद हैं। ख्वाब के मुताल्लिक़ कुरान मजीद में भी कई जगह ज़िक्र है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ख्वाब देखा था, जिसका तज़किरा उन्होंने अपने साहबज़ादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने किया। या बुनैया इन्नी अरा फ़िल मनामी अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा, ए मेरे बेटे मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि आपको ज़बह कर रहा हूँ। इसी तरह मशहूर नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में देखा, इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन, मैं देख रहा हूँ कि 11 सितारे, सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। इसी तरह अहादीस में भी ख्वाब के मुताल्लिक़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रुया सालिहतु जुज़्उम मिनन नुबुव्वह, कि अच्छा और नेक ख्वाब ये नबूवत का एक हिस्सा होता है। और आपने एक दूसरी रिवायत में इरशाद फरमाया कि ख्वाब ये नबूवत के अज्जा में से 46वां हिस्सा है। एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब की 3 किस्में हैं। एक ख्वाब की किस्म वो है जो रहमानी है, दूसरी किस्म नफसानी है, और तीसरी किस्म शैतानी है। रहमानी ख्वाब वो होता है जिस ख्वाब में बंदे को अच्छी चीज़ दिखाई देती है या उसके लिए उसमें कोई बशारत मौजूद होती है। दूसरा ख्वाब वो है जो शैतान की तरफ से होता है, जिसमें इंसान अजीब किस्म की डरावनी और खौफनाक तस्वीर देखता है। और तीसरी किस्म नफसानी है। नफसानी ख्वाब वो होता है कि आदमी दिन भर जो कुछ काम काज करता है, जिस कारोबार में मशगूल होता है, या उसे कोई ख़ास फ़िक्र उसके ज़हन व दिमाग पर मुसल्लत होती है, तो वही चीज़ मिसाली सूरत में ख्वाब में भी उसे नज़र आने लगती है। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रहमानी ख्वाब होता है वो बंदे के लिए अल्लाह की तरफ से बशारत होता है, और जो शैतानी ख्वाब होता है वो बंदे को डराने के लिए होता है। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप अपने ख्वाब का तज़किरा सहाबा इकराम के सामने करते थे, और सहाबा इकराम से भी पूछते थे कि तुमने रात में क्या ख्वाब देखा। इसलिए ख्वाब की एक हकीकत है जिससे मुताल्लिक़ हमें मसाइल का और हकीकत का जानना ज़रूरी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो वहाँ इस बात पर सहाबा इकराम के दरमियान मशवरा हुआ कि लोगों को नमाज की तरफ बुलाने के लिए कौन सा तरीक़ा इख्तियार किया जाए, आया नाकूस और घंटी बजाई जाए या ये कि कोई दूसरा तरीक़ा इख्तियार किया जाए। तो एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बिही के ख्वाब में अज़ान के कलिमात आए, जिनका तज़किरा उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया। आपने फिर फरमाया कि ये कलिमात आप बिलाल को सिखा दो। यही ख्वाब में आए हुए कलिमात अज़ान के थे, जो फिर आने वाली पूरी क़यामत तक की नस्ल इंसानी के लिए आपने नमाज के ऐलान के तौर पर मुंतखब फरमा दिया।
گویا اذان کے کلمات بھی خواب ہی میں دکھلائے گئے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان اپنا خواب بیان فرمایا کہ میں نے ایک پراگندہ بال بدصورت عورت دیکھی ہے جس کو نکال دیا گیا ہے۔ اس کی تعبیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ مدینہ میں جو وبا پھیلی ہے وہ وبا مدینے سے نکال کر دور ایک دوسری جگہ پہنچا دی گئی ہے۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے خواب ایسے ہیں جن کی تعبیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طرح بہت سارے خواب ایسے ہیں جن کی تعبیر بھی ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہے۔ مثال کے طور پر بہتے چشموں کی تعبیر نیک عمل سے، دودھ کی تعبیر علم سے، اور اسی طرح ہرے بھرے باغ کی تعبیر اسلام سے، اور گھی اور شہد کی تعبیر قرآن مجید میں حلاوت سے کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے احکام بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اچھا خواب دیکھے تو وہ اس خواب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے، اور اس خواب کو وہ کسی دوسرے کے سامنے بیان بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی برا خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ آدمی جیسے ہی خواب میں بیدار ہو جائے تو وہ اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے، اور پھر وہ اللہ کی پناہ مانگے شیطان سے اور اس برے خواب سے۔ اور آپ نے ایک دعا بھی تلقین فرمائی کہ اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اور 3 مرتبہ تھوکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی خوب زیادہ بلغم نکال کر یا تھوک اکٹھا کر کے پھر تھوکے، بلکہ جو کچھ بھی طری ہونٹوں پر موجود ہو، زبان پر موجود ہو، اس کو وہ جس طرح تھوکتے ہیں اس طرح باہر نکال دے۔ اسی طرح آپ نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کوئی خطرناک برا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اٹھ کر نماز پڑھے، اس طریقے سے وہ خواب کے برے اثرات سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح خواب سے متعلق بہت سارے مسائل بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ آدمی برے خواب کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے، ہاں اگر بیان کرے تو وہ اپنے کسی خیر خواہ کے سامنے بیان کرے۔ اور اس کی تعلیم ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو ان کے والد حضرت یعقوب نے انہیں کہا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے یوسف اپنے خواب تو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ لہذا اگر کوئی آدمی خواب دیکھے اچھا ہو تو وہ اس کو اپنے دوستوں، والدین، رشتہ داروں کے درمیان بیان کر سکتا ہے، لیکن برا خواب وہ ایرے غیرے کے سامنے بیان نہ کرے، بلکہ وہ آدمی جو خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہو، اس آدمی کا خیر خواہ ہو تو اس کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ بہت سی مرتبہ آدمی برا خواب دیکھتا ہے تو جب تک وہ اس خواب کی تعبیر دوسرے سے نہیں پوچھتا اس خواب کے برے اثرات سے محفوظ رہتا ہے، وہ خواب معلق رہتا ہے۔ لیکن جب وہ خواب کی تعبیر پوچھ لیتا ہے اور اسے معلوم ہو جاتی ہے تو پھر اس خواب کے متعلق بھی بہت سی مرتبہ واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ چونکہ جب آدمی خواب کی تعبیر کے پیچھے پڑتا ہے اور وہ تعبیر اسے معلوم ہو جاتی ہے تو وہی تعبیر اس کے ذہن و دماغ میں گردش کرتی رہتی ہے اور اس کے گمان میں ہمیشہ وہی رہتی ہے، تو اس کے گمان کے مطابق معاملہ صادر ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، گمان کے مطابق ہی وہ چیز واقع ہو جاتی ہے۔ آج کل ہر اچھے برے خواب کی تعبیر پوچھنے کا مرض مردوں کے مقابلے میں خواتین میں زیادہ ہے کہ وہ کوئی بھی خواب دیکھتی ہیں تو اس کو اتنی اہمیت کے ساتھ دوسروں سے پوچھتی ہیں اور ہر ایک کے ساتھ نقل کرتی ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح خواب کے متعلق ایک بات یہ بھی ہے، سچا خواب وہ فاسق و فاجر بلکہ کافر کو بھی آ سکتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو آدمی جیل میں تھے ان میں سے 2 آدمیوں نے خواب دیکھا تھا، ان کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلائی اور وہ خواب سچے ثابت ہوئے۔ اسی طرح کسرا نامی بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق خواب دیکھا تھا، لیکن عام طور سے جو آدمی نیک ہوتا ہے، متبع شریعت ہوتا ہے، ذہن و دماغ میں اچھے خیالات گردش کرتے ہیں تو اس کو خواب اچھے اور سچے دکھتے ہیں،
اور عام طور سے جو آدمی فاسق و فاجر ہوتا ہے یا ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے، گناہوں میں ملوث رہتا ہے، تو اس کو ایسے ہی ڈراؤنے اور خوفناک خواب دکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ خواب وہ کوئی شرعی طور پر حجت اور دلیل نہیں ہوتا ہے کہ جو آدمی نے خواب دیکھا وہ اس کے مطابق اپنی ظاہری زندگی میں عمل کرنا شروع کر دے۔ کسی آدمی نے خواب دیکھا کہ مجھے اللہ نے آ کر یہ کہا کہ تم نماز مت پڑھو، تمہاری ایسے ہی مغفرت ہو جائے گی، تو اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس خواب پر عمل کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ اسی طرح آدمی کسی برے کام کے متعلق خواب دیکھے کہ مجھے فلاں برا کام کرنا چاہیے، پھر وہ اس کو اپنی زندگی میں کر بھی لے تو وہ گنہگار ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی اچھا خواب آتا ہے تو وہ آدمی کے لیے بشارت تو ہے، لیکن اس خواب پر اگر کوئی برا خواب ہو تو پھر اس خواب سے آدمی کو پناہ مانگنی چاہیے اور اس برے کام کے عمل سے بھی آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ آدمی دیندار ہوتا ہے، متبع سنت ہوتا ہے، تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواب میں زیارت ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھا۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی، کہ جس آدمی نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی طور پر اہتمام کرے، آپ پر درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھے، تو ایسے اعمال کے نتیجے میں آدمی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، جو بہت بڑی سعادت اور معنوی دولت ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کوئی اچھا خواب دیکھیں تو ہم اس خواب کو اپنے لیے نیک فال اور بشارت تصور کر سکتے ہیں، اس کو دوسروں کے سامنے بیان بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی برا خواب دیکھیں تو پھر اسے ایرے غیرے کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، اور ہر خواب کی تعبیر کے پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہیے، اور خواب کی تعبیر ہر عالم اور مفتی بھی نہیں بتا سکتا، بلکہ خواب کی تعبیروں کا ماہر ہی خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ آج کل مارکیٹ میں خواب کی تعبیر کے نام سے جو سینٹر کھلے ہوئے ہیں وہ عام طور سے فراڈ اور دھوکے پر مبنی ہوتے ہیں، اور بسا اوقات دو آدمی ایک ہی خواب دیکھتے ہیں لیکن خواب کی تعبیر دونوں کی الگ الگ ہوتی ہے۔ کبھی گرمی میں دیکھا ہوا اور سردی میں دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر بھی الگ ہوتی ہے، اور بسا اوقات احوال اور علاقے کے لحاظ سے بھی خواب کی تعبیر بدلتی رہتی ہے۔ لہذا اگر ہم خواب بیان کریں تو اچھے جانکار ماہر کے سامنے اپنا خواب بیان کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب